کیا یمن اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر پورے خطے کے لیے توانائی کا نیا بحران بن سکتی ہے؟ حوثیوں کے دعوے کے مطابق سعودی عرب کے اہم تیل کے راستوں کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے اثرات عالمی تیل مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ یمن کے حوثی گروپ، جنہیں آپ ہوتی کے نام سے بھی سنتے ہیں، یمن کے حوثی گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے اندر ایسے اہم مقامات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے جو ملک میں کچے تیل یعنی کروڈ آئل کی ترسیل یعنی اس کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے راستوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں پہلے ہی ایران، امریکہ، اسرائیل اور مختلف علاقائی گروپوں کے درمیان تناؤ موجود ہے، جبکہ عالمی توانائی کی منڈیاں بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں۔ اب اس کے دراصل پس منظر میں کیا ہے؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے اسٹریٹ آف ہارمز میں تناؤ کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنے تیل کی برآمدات کے لیے یعنی تیل کی ایکسپورٹ کے لیے متبادل راستوں پر زیادہ انحصار شروع کر دیا تھا، آلٹرنیٹ روٹ پر۔ اس مقصد کے لیے سعودی عرب نے ملک کے مشرقی حصے سے یعنی ایسٹرن حصے سے تیل کو ایک بڑی پائپ لائن کے ذریعے بحر احمر یعنی ریڈ سی، لال ساگر کے ساحلی شہر ینبع منتقل کرنا شروع کیا، جہاں سے تیل دنیا کے مختلف کنٹریز کو برآمد کیا جاتا تھا، ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مشرقی سعودی عرب سے ینبع تک جانے والا یہ راستہ آج سعودی معیشت اور عالمی توانائی سپلائی کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کے مطابق یمنی فورسز نے متعدد ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے ان حساس مقامات کو نشانہ بنایا جو کروڈ آئل کی سپلائی اور نقل و حمل سے جڑے ہوئے ہیں۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کے فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزیوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ تاحال سعودی سرکاری تیل کمپنی آرامکو کی جانب سے اس دعوے پر کوئی تفصیلی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، جبکہ سعودی حکام نے فوری طور پر کسی بڑے نقصان کی تصدیق بھی نہیں کی ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب چند دن پہلے بھی حوثیوں نے سعودی عرب کے بحر احمر یعنی لال ساگر کے ساحلی شہروں جازان اور ینبع میں تیل سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ بعض رپورٹس کے مطابق جازان میں دھوئیں کے بادل اور آگ کے شعلے بھی دیکھے گئے تھے، جبکہ ینبع کی جانب آنے والے بعض میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا تھا۔ اس سے قبل حوثی گروپ سعودی عرب سے متعلق بحر احمر یعنی ریڈ سی کی بحری سرگرمیوں کے خلاف پابندی یا بلاکیڈ کی دھمکی بھی دے چکا ہے، جس کے بعد ریجن میں تجارتی جہاز رانی یعنی جو کمرشل نیویگیشن ہے اور تیل کی سپلائی کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے بھی یمن کے علاقے الحدیدہ میں حوثیوں کے فوجی سینٹرز پر فضائی حملے کیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ شپنگ اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کا تحفظ جاری رکھے گا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ جو حملے کیے ہیں یا حملے کا دعویٰ کیا ہے ابھی حوثیوں نے، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر سعودی عرب کے تیل کی سپلائی لائنز مسلسل خطرے میں رہتی ہیں تو اس کے اثرات صرف سعودی عرب تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی تیل کی قیمتوں میں یعنی ورلڈ جو پرائسز ہیں، قیمت ہے تیل کی، خام تیل کی، کروڈ آئل کی، اس میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سی ٹریڈ ہے یعنی بحری تجارت میں رکاوٹ اور انرجی کی سپلائی سے متعلق نئے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ ینبع اب سعودی عرب کے لیے ایک انتہائی اہم برآمدی مرکز بن چکا ہے جس کے ذریعے تیل کو اسٹریٹ آف ہرمز سے بچا کر عالمی منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ حوثیوں کا تازہ ڈرون حملے کا دعویٰ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ خطے کی توانائی کی سلامتی اور عالمی تیل مارکیٹ کے لیے بھی اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ اگر یہ تناؤ مزید بڑھا یعنی اور زیادہ بڑھا تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ مڈل ایسٹ سے نکل کر دنیا بھر کی اکنامیز اور جو ایندھن کی قیمتیں ہیں ان تک پہنچ سکتی ہے، اور اس میں اس کی تپش دیکھی جا سکتی ہے۔ ایندھن کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔